شروع میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر بعد میں بلی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچن میں جاتی تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور توڑتی تھی، جس پر زینت بیگم بہت زیادہ غصہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کے کچن کے برتن بہت قیمتی ہوتے تھے۔ وہ اپنے برتنوں کا خاص خیال رکھتی تھی، انہیں برتنوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ ملازمہ کو بھی ہدایت کرتی تھی کہ کوئی بھی چیز ٹوٹنے نہ پائے۔ ماریا کی غیر موجودگی میں بلی گھر پر دکھائی نہیں دیتی تھی، جبکہ ماریا کی موجودگی میں ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ زینت کو یہ بلی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان کر دیا کرتی تھی۔ کبھی برتن توڑ ڈالتی، کبھی اچھلتے کودتے قیمتی گلدان اور شو پیس وغیرہ توڑ دیتی تھی، لیکن ماریا اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ زینت ماریا پر غصہ ہوتی تھی کہ ماریا، کہاں سے اس مصیبت کو اٹھا کر لائی ہو تم؟ اس کی حرکتوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ماریا آگے سے خاموش ہو جاتی تھی کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، بھلا اب اسے وہ بیچ راستے میں زخمی حالت میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ماریا اتنی سنگ دل تو نہ تھی کہ ایسا کرتی، وہ اسے ادھر لے کر آئی تھی، مگر اب اسے کہاں چھوڑ دیتی؟ ماریا کا دل نہیں مانتا تھا اس بلی کو خود سے دور کرنے کا، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ بلی سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کو احساس ہو رہا تھا جیسے ہر وقت کوئی اس کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا اذیت ناک تھا کہ ماریا ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی اور گھر آتے ہی بلی کے ساتھ کھیلتی رہتی اور وقت کی پابندی پر نماز ادا کرتی۔ ایک دن وہ سو رہی تھی، اسے محسوس ہوا کوئی اس کے سامنے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے صوفے پر بلی بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا، یہ تہجد کا ٹائم تھا۔ وہ مسلسل بلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ بلی کی سرخ آنکھیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ حیرانی سے اس کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی۔ ماریا کو تہجد کی نماز پڑھنی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی تو سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، اسے اپنے سر پر عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی، مگر قدموں نے جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب تو اس سے تہجد کی نماز پڑھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ ناچار وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی، جب صبح زینت اس کو جگانے آئی یونیورسٹی جانے کے لیے، تو اس نے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا۔ زینت کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ زینت پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ ماریا کے لیے میڈیسن اور چائے لے کر آئی تھی۔ وہ چائے اور دوائی کھانے کے بعد ریلیکس محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ لان میں چلی آئی، جہاں وہ بلی ادھر ادھر کھیل کود رہی تھی۔ وہ بلی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور بلی کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر پھر اسے وہی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، مگر وہ یہ جاننے سے قاصر تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بلی اور اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، مگر اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ یہ احساس اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ لان میں رکھی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا بلی وہاں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ ایک لمحے میں کہاں چلی گئی تھی۔ اتنے میں اسے کچن سے شور سنائی دیا۔ مڑ کر اس طرف دیکھنے لگی تو زینت غصے سے اس کے پاس آ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، یہ کس چیز کا شور تھا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ماریا، اب بس بہت ہو گیا، یہ شور تمہاری لائی ہوئی اس مصیبت کا کارنامہ ہے، وہ غم اور غصے کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ امی، اب کیا کر دیا اس نے؟ ماریا نے بے دلی سے پوچھا تھا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں کیا اس نے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، گھر میں کوئی گلدان باقی نہیں بچا، جتنے بھی قیمتی برتن تھے وہ سب اس بلی نے توڑ دیے، اور تو اور آج اس نے میری پسند کے ڈنر سیٹ کی چیزیں توڑ ڈالی ہیں۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ماریا تعصب سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماریا کے پاس بھی اس کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں تھی جب کھڑکی کا پردہ خود بخود سرک گیا تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی، پھر ڈرتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر وہ پردہ کس نے ہٹایا ہوگا؟
کون ہو سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں عجیب عجیب قسم کے سوالات جنم لے رہے تھے۔ وہ خود بھی پریشان تھی، آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ امی بھی اس سے خفا خفا رہنے لگی تھی۔ اس کی وجہ ماریا کی لائی ہوئی بلی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تھی جہاں عماد بیٹھا ہوا تھا۔ زینت ملازمہ کے ساتھ بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی، وہ بھی عماد کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ عماد نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کچھ پریشان اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ گڑیا کیا بات ہے، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ عماد نے استفاد کیا۔ عماد نے پوچھا تو زینت بھی اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا تو پھر تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ عماد نے پھر پوچھا۔ وہ بھائی میرے سر میں درد ہے۔ تو گڑیا تم میڈیسن لو، آرام کرو۔ عماد کے کہنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ یہ تمہیں ہر روز سر درد ہو رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، زینت نے کہا۔ تو ماریا کچھ نہیں بولی۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان، عماد بولا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی چھلک رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے پڑھنا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کتابوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ کسی بھی کام کو کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ساتھ ہوتے ہوئے پراسرار واقعات پر سوچ وچار کر رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس پریشانی کو کس کے ساتھ ڈسکس کرے؟ کوئی بھی اس کے پاس سننے والا نہیں تھا۔ بھائی تو اپنے آفس کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ امی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ان باتوں کو اس کا وہم سمجھنے لگتی اور اس کو وہ وہم پرستی کا نام دیتی۔ انہیں ایسی باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اسی الجھن کا شکار بیٹھی ان سب باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ وہیں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ کافی دیر سونے کے بعد اس کے کانوں میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی زور سے آواز سنائی دی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کی نظر جیسے ہی کھڑکی پر گئی، وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی۔ کھڑکی کے شیشے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرچی کرچی ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ کھڑکی کا شیشہ کس نے توڑا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ حیرت سے ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا؟ کوئی ہے یہاں؟ کون ہے؟ وہ خوف کی کیفیت میں ہولے سے بولی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اداسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی پریشانی اور خوف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ اب خاموش رہنے لگی تھی۔ بلی اس کے ساتھ رہتی تھی، مگر وہ ایک چیز کو نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بلی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کا بے حد خیال رکھتی ہے، مگر اسی دوران ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے لگتا کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے دیکھتی تو کوئی بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ کبھی اسے گھٹن کا احساس ہوتا تو وہ لان میں بلی کے ساتھ چلی آتی یا پھر وہ چھت پر جاتی۔ ماریا کا یہ رویہ سب گھر والوں نے محسوس کیا تھا۔ اس کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ اب وہ پہلی جیسی نہ رہی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ اب تو وہ کافی خاموش اور سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ گھر والوں کو اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اکثر اوقات کہہ دیتی کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے، مگر اس کے سر درد میں کمی نہیں آتی تھی۔ بس دوائی لینے سے اسے صرف وقتی فائدہ ہوتا تھا۔ ماریا نے محسوس کیا تھا کہ وہ جب بھی بلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی ہے تو یہ بلی کافی بھاری سی لگنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس بلی میں جو اسے وہ بھاری بھرکم لگتی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی اور مخلوق ہو۔ ماریا کو بلیاں اچھی لگتی تھی، مگر کبھی اس نے بلی نہیں پالی تھی، کیونکہ زینت کو بلیوں سے سخت چڑ تھی۔ پڑوسیوں کی بلیاں جب اس کے گھر آتی تو ماریا انہیں بھی اٹھاتی اور پیار کرتی، مگر وہ بلیاں اتنی بھاری بھرکم نہیں ہوتی جتنی کہ یہ تھی۔ ماریا چھت پر تازہ ہوا لینے گئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ بلی اچانک پتہ نہیں کیسے وہاں نمودار ہوئی تھی۔ ماریا کو اس کا اس طرح اچانک آنا کچھ عجیب سا لگا تھا۔
اس کے لمبے لمبے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ وہ بلی اس کی گود میں بیٹھی اس کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرائی تھی کہ اس کو اچانک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ جب اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو بالکل سناٹا تھا، کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے نیچے اپنے کمرے میں جانا تھا، یہاں بدبو کے باعث اس سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی نظر جیسے کھڑکی پر گئی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اسے کالے رنگ کا سایہ دکھائی دیا تھا، کوئی کھڑکی کے باہر اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، مگر وہ کالا سایہ ایک جھٹکے سے غائب ہو گیا تھا۔ آخر کون تھا وہاں رات کے اس پہر؟ کون آ سکتا ہے اس طرح گھر میں؟ کیونکہ باہر گارڈ موجود تھا جو ہر وقت پہرا دیتا تھا۔ امی کے پاس جا کر انہیں بتائے مگر وہ پریشان ہو جائے گی، یہ سوچ کر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ بھائی کو بتانے کی غرض سے وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ گہری نیند میں سو رہے ہوں گے، ان کو یوں آدھی رات جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ ناچار وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ وہ قرآنی آیات اور صورتیں پڑھنے لگی تھی۔ اسے جتنی بھی دعائیں یاد تھیں وہ خوف کے عالم میں پڑھے جا رہی تھی۔ اس نے جیسے جیسے دعائیں پڑھنا شروع کی تو اس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس کے اندر سکون سا اتر گیا ہو۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ہوئی، اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس کے سر میں درد بھی نہیں تھا۔ وہ آج خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ کچھ دنوں سے سر درد کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے چلی گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کینٹین میں بیٹھی جوس پی رہی تھی کہ اسے ہیرا اور عمیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ ہیرا کو کافی دنوں بعد دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو ماریا؟ ہیرا نے پوچھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمیر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ یونیورسٹی نہیں آ رہی کچھ دنوں سے، خیریت ہے؟ عمیر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے عمیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سر ذیشان آپ کے بارے میں پوچھتے تھے، عمیر بولا تو ماریا مسکرائی تھی۔ سر ذیشان کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، مجھ سے تو خدا واسطے کا بیر ہے ان کا، ماریا منہ بناتی ہوئی خفگی سے بولی تو دونوں ہنسنے لگے تھے۔ عمیر ہیرا کا کزن تھا جو ہیرا کی طرح ذہین تھا، پڑھنے لکھنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا۔ ماریا سے اس کی بات کبھی کبھار ہوتی تھی۔ وہ زیادہ تر اکیلا رہتا یا پھر ہیرا کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ ماریا کو عمیر اچھا لگتا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا جو بلا وجہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا، اور نہ اس کی کسی لڑکی سے دوستی تھی۔ ہیرا کی دوست ہونے کی وجہ سے ماریا سے اس کی کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی، کیونکہ ہیرا اس کے سامنے بس ماریا کا ہی ذکر کرتی رہتی تھی۔ ہیرا اور عمیر سے باتیں کرنے کے بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی ان سے مل کر، اس کا ذہن فریش ہو گیا۔ دوپہر کو گھر آئی تو خوش خوش لگ رہی تھی۔ زینت اسے خوش دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ آج اس نے پہلی بار کھانا شوق سے کھایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور فریش ہونے واش روم میں گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اسے کھڑکی کے پاس کچھ رکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں گئی تو حیران رہ گئی تھی۔ اس کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہاں سیاہ رنگ کے بہت سارے گلاب رکھے ہوئے تھے۔ یہ یہاں کس نے رکھے ہیں؟ وہ خود سے کہتی ہوئی تجسس سے دیکھنے لگی تھی۔ اسے ان سیاہ گلابوں کی نازک پتیوں پر کچھ تحریر لکھی ہوئی ملی تھی۔ یہ بات مزید حیرت کر دینے والی تھی۔ ان گلابوں کو اٹھائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ ان تمام گلابوں کو غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ گلابوں میں موجود تحریر پڑھ کر وہ خوفزدہ تھی، کیونکہ ان میں اس کا نام لکھا تھا۔ کسی گلاب میں لکھا تھا میری محبوبہ، تو کسی میں لکھا تھا میری محبت، تو ایک اور گلاب میں لکھا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں میری جان۔ وہ یہ سب پڑھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، کیونکہ یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے گلاب کی پتیوں میں کچھ لکھا ہوا ہو؟ بھلا کوئی ان نازک پتیوں پر کیسے تحریر کر سکتا تھا؟ اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ پھول یہاں کون لایا تھا، اور یہ محبت کا اظہار کرنے والا کون تھا؟
اس نے پھول بہت دیکھے تھے مگر سیاہ گلاب وہ آج دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کا دن اس کا بہت برا گزرے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ اس کا سر درد پھٹنے کو تھا۔ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گئی تھی مگر اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، خوف سے رونے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کے پاس کھڑا تھا، اس کو اس حالات میں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے بلی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی بلی کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جب بلی اس کے پاس آئی تو اس نے بلی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ بلی کو نیچے اتار کر وہ فون اٹھائے ہیرا سے بات کر رہی تھی۔ ہیرا کا کہنا تھا یونیورسٹی میں ٹیچرز نے ایک ٹرپ کا پلان بنایا ہے، اس میں ماریا کو بھی آنا ہوگا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا مگر بعد میں اسے پتا چلا تھا کہ عمیر بھی جا رہا ہے تو وہ راضی ہوئی، ورنہ اسے کہیں بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا اس نے گھر والوں سے اجازت لی تو اسے اجازت مل گئی، تو وہ خوش ہوئی، تیار ہو کر یونیورسٹی آ گئی جہاں سب تیار کھڑے تھے۔ عمیر اور ہیرا اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تبھی بس آ گئی اور اب بس میں سوار ہو گئے تھے۔ سب طلبہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ماریا کا موڈ بھی اب بہتر ہو گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ایک فارم ہاؤس پر رکے تھے جو کافی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا الگ الگ گروپ تھا، وہ سب وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ ماریا کی نظر بار بار عمیر پر جا رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ عمیر کے لیے محبت کے جذبات رکھنے لگی تھی۔ جب ماریا عمیر کو دیکھے جاتی تو عمیر کو کسی کا اس کی نظروں میں ہونا محسوس ہوتا۔ تب وہ ادھر ادھر دیکھتا تو اسے ماریا اپنی جانب دکھائی ہوئی ملتی، اور جیسی اس کی نظر عمیر سے ملتی تھی وہ اکثر اوقات نظریں پھیر لیتی تھی۔ ایسا کئی بار عمیر نے محسوس کیا تھا مگر کچھ خاص توجہ نہ دی تھی، جبکہ ماریا اسے ایک نظر دیکھنے کو بے چین ہوتی۔ وہ عمیر سے یک طرفہ محبت کرنے لگی تھی، ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر عمیر نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا، اس کی پاکیزہ جذبات کی قدر نہ کی، تو وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر سنبھل نہیں پائے گی۔ کچھ دن بعد سب لوگ واپس آ گئے تھے۔ ماریا نے بھی اس سفر کو انجوائے کیا تھا، اسے بہت مزہ آیا تھا۔ وہاں اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی، وہ گھر میں اچھا محسوس کر رہی تھی، اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ بازار سے کچھ چیزیں خریدنے گئی، جب گھر آئی تو شام کا وقت تھا۔ زینت تیار ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ملازمہ مختلف قسم کے کھانے پکا رہی تھی۔ امی، کوئی آ رہا ہے کیا یہاں؟ اس نے زینت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہارے رشتے کے لیے، زینت نے بتایا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کی امی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی مگر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ زینت نے اسے تیار ہونے کا کہا، وہ کمرے میں گئی۔ عمیر کی یاد سے اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ وہ انکار کر کے اپنی امی اور والد صاحب کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں عمیر اور اس کی ماں کے ساتھ ہیرا بھی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے رشتے کے لیے آئے تھے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف عمیر سے یک طرفہ محبت نہیں کرتی تھی بلکہ عمیر بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ ہیرا اور عمیر اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ خیر اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا، کچھ دن میں اس کا نکاح تھا۔ ماریا بے حد خوش تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ اسے ہیرا سے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کارنامہ ہیرا نے سر انجام دیا تھا۔ عمیر نے ماریا کے بارے میں ہیرا کو بتایا تھا۔ اس سے پہلے ہیرا نے بھی نوٹ کیا تھا کہ ماریا آنکھوں ہی آنکھوں میں عمیر سے محبت کرتی ہے۔ پھر اس نے عمیر کی امی کو منایا، اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب اس کے نکاح کا دن آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، وہ تیار ہو رہی تھی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دنوں سے اسے بلی کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی تھی یہ اسے پتا نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کھڑکی پر اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ دلہن کا روپ دھار کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی کھڑکی پر ایک سفید رنگ کا کاغذ لگا ہوا تھا، اس میں کچھ تحریر لکھی تھی۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور بیڈ پر آ گئی تھی۔ وہ پڑھنے لگی۔ جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا وہ حیرت میں پڑھتی جا رہی تھی۔ اس پر ایک نیا راز کھل رہا تھا۔
وہ خط پڑھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ اس میں لکھا تھا: میری ماریا، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، مگر میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں اور تم پر مر مٹا ہوں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی سے جانا ہے۔ میں بلی کا روپ دھار کر تمہارے ہر پل ساتھ رہتا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں، اور ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے انسانوں اور جنوں کے بیچ ایک حد مقرر کر دی ہے۔ مگر میں نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اب میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو۔ وہ خط ختم کر کے رونے لگی تھی۔ مطلب کہ وہ بلی جس سے وہ پیار کرتی تھی وہ ایک جن تھا۔ اس کے ساتھ جو پراسرار واقعات ہو رہے تھے، اس کے پیچھے وہ جن تھا۔ آج اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ وہ جن کے زندگی سے چلے جانے سے خوش تھی۔ اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی اپنے من پسند شخص کے ساتھ۔ اس کا نکاح عمیر کے ساتھ ہو گیا تھا اور دونوں کو اپنی محبت مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کر دی تھی۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔